مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں اب مکی صورتیں یہاں سے آگے آ رہی ہیں، بیچ بیچ میں کہیں پر کوئی مدنی صورت آ جائے تو آ جائے، لیکن اکثر مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا مضمون مختصر ہوتا ہے، اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، احکامات نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے اکثر صورتوں کے اندر عقیدہ آخرت، سورہ معارج ہو، سورہ نوح ہو، سورہ مزمل ہو، سورہ مدثر ہو، سورہ دہر ہو، سورہ مرسلات ہو، سورہ نبا ہو، سورہ نازعات ہو، سورہ عبس ہو، سورہ تکویر ہو، سورہ انفطار ہو، سورہ مطففین ہو، سورہ انشقاق ہو، سب صورتوں کے مضامین کو آپ دیکھیے تو اس کے اندر اب اکثر صورتوں کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا جائے گا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جائے گا، اور کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے زندگی کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر ایک امتی کو یاد ہو، یہ سورت میرے ہر ایک امتی کو یاد ہو۔ اس کو مانعہ اور منجیہ کا نام دیا گیا ہے، کہ یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کو دوزخ کے عذاب سے روکے گی، اور منجیہ عذاب قبر سے بچائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص سفر میں ہوتے خواہ حضر میں ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہر شب میں اس کو پڑھنے کا تھا، اور آتا روایات میں جو انسان اس کو پڑھ کر سوئے گا، اگر اس کا اس رات انتقال ہوا تو عذاب قبر سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس سورت کو روزانہ شام کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس کو اور سورہ واقعہ کو اور سورہ الف لام میم سجدہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہو، ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی اللہ غالب ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تہ بتہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے پیدا کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، نگاہ کو اٹھا کر دیکھو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی پھٹن، کوئی شگاف، کوئی خلل نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ کو تیسری بار اٹھا کر دیکھو، بار بار اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر، نگاہ تمہاری طرف تھک کر ناکام ہو کر واپس آ جائے گی، ینقلب الیک البصر خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم ہی نے قریبی آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے رب کی انکار کرنے والوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا مقصد کیا، تمہیں میں نے دنیا میں کیوں بھیجا، پیدا کیوں کیا؟ کیا جانور کی طرح ہماری زندگیوں کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا، آرام کرنا اور مر جانا ہے؟ جیسے کہ مغربیت کی دی ہوئی دقیانوسیتی ذہنیت کا عالم اس وقت یہی ہے، دنیا کے اندر یہی سوچ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا اور سونا۔ بچے کو 20 سال تک کالجوں، یونیورسٹیوں اور سکولوں میں پڑھایا جاتا، کیوں؟ تاکہ ملازم لگے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو ملازمت لگانے کے بعد اس کو صبح سے لے کر شام تک آفس ورک میں مشغول کر دیا جاتا ہے، 60 سال کی عمر تک۔ 60 سال میں اس کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، زندگی اس کی گزر چکی ہوتی ہے، اب کیا عبادت کرے گا یہ؟ زندگی اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب کیا یہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرے گا؟ تو بچپن سے لے کر موت تک، جوانی ہو، بچپن کے مراحل ہو، 40 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، 50 سال کا، 35 کا، 45 کا، 21 کا، 22 کا، زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہو، انسان کو یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ میں اچھے عمل کروں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھے عملوں میں 2 چیزیں آتی ہیں، کہ انسان محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے، جو بھی کام کرنا ہو صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کو پیش نظر رکھ کر، اور دوسری چیز جو مفسرین نے لکھی ہے کہ اچھا عمل یہ ہے کہ انسان رب العالمین کو ناراض کر دینے والی ہر حرکت، ہر کام، ہر گناہ کو چھوڑ دے، خیر بات کہہ دے، الوداع کر دے۔
گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اچھا الفاظ کے اندر غور کیجئے، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ قرآن نے یہ بولا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا ہے۔ رب العالمین کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اعمال کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی اخلاص کے ذریعے سے، اعمال کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے اس میں نیت کے ذریعے سے، کہ کتنی زیادہ نیت تمہاری رب العالمین کو خوش کرنے کی ہے۔ تو ہر عمل کے اندر یہی چیز پیش نظر۔ مبارک ہے ان لوگوں کو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اعمال کے اندر کوانٹیٹی بھی ہے اور کوالٹی بھی ہے۔ پھر مبارک ہے ان لوگوں کو جن کے اعمال کے اندر کوانٹی تو نہیں البتہ کوالٹی ہے، یعنی اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اور پھر بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے اعمال تو ہیں لیکن نہ ان کے اندر کوانٹیٹی ہے اور نہ کوالٹی ہے، بس خالص عمل کر رہے ہیں جو رب العالمین کو قبول ہی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہیں پرکھوں، جانچوں، دیکھوں، لیبلوکم۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور بے ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غربت آئے گی، فاقے آئیں گے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہی آزمائش۔ اگر آزمائش نہ آئے تو مقصد تخلیق، مقصد حیات تو پورا ہی نہیں ہوا۔ تو موت اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزماتے ہیں، کبھی بیماریوں کے ذریعے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی موت کے ذریعے سے، کبھی غربت کے ذریعے سے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمام حالات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہنا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں آسمان کو بار بار دیکھو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، میری تخلیق میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اس کے باوجود تم رب العالمین کا انکار کرتے ہو، فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہاں سے آگے جو قرآن کریم نے جہنم کی سختی اور جہنم کے بھیانک اور جہنم کے خوفناک ہونے کا مضمون بیان کیا ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمارا بدن لرز جانا چاہیے اور کانپ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب وہ دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے سو سمعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس میں چیخنا اور چلانا۔ شہیق بولتے ہیں گدھوں کی آواز کو اور خچر کی آواز کو، یعنی جب دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہاں لوگ ایسے چیخے مار رہے ہوں گے، ایسے چلا رہے ہوں گے جیسے گدھے چیختے اور چلاتے ہیں۔ وہی تفور، اور وہ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، مارے غصے کے قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب اس دوزخ کی آگ کے اندر کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغے دریافت کریں گے ان دوزخیوں سے، الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ بولیں گے دوزخی ہاں ہاں آیا تو تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہائے رے ہماری بدنصیبی، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے بولا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لو کننا نسمع ونعقل، کاش اگر ہم سن لیتے، کاش اگر ہم سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، یوں یہ دوزخی اپنے گناہوں کا اپنی زبانوں سے خود اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاصحاب السعیر، دوزخ والوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ہے جو رب العالمین سے بن دیکھے ڈرتی ہے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی اور بڑا اجر ہوگا، واجر کبیر۔ دیکھ لیا آپ نے دوزخ کو، چیخنے کی آوازیں ایسی آئیں گی، تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ گدھوں کی آوازیں ہوں گی اور خچروں کی آوازیں ہوں گی، اور وہ ایسے جوش مارے گی۔ آپ دیکھیں گے جب کہیں پر آگ لگتی ہے تو آگ کے شعلے یوں آسمان کی طرف لپکتے ہیں، یوں آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔ جہنم کی آواز، جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی جس میں آوازیں نکلے گی، اور مارے غصے کی وہ پھٹنے لگے گی، یوں آسمان تک اس کے شعلے اٹھیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ دوزخی اس وقت کہیں گے لو کننا نسمع، کاش، مولوی صوبی کہا تھا ایسے ابو عزمس،
تم سنستے بوز نہ کہ او ناقلو، کاش ہم نے خود اپنی عقل سے کام لیا ہوتا. اپنی عقل تو ہے ہی نہیں، اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیا. اسی کو بعض علماء فرماتے ہیں کاش کچھ نہیں تو پہلے اجتہاد کیا ہوتا، اجتہاد نہیں تو تقلید کی ہوتی، نہ اجتہاد کیا نہ تقلید کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ دوزخ کے اندر پہنچ گئی. ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار جب بھی کوئی سازشی گفتگو یا کلام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری گفتگو سے آگاہ کرتے. تو کافر یہ کہنے لگے کہ محمد کا رب ہماری ساری سازشوں سے اس کو آگاہ کر دیتا ہے، جب بھی بات کرنی ہو لوت لوت تیزو کر، آہستہ آہستہ، کہیں محمد کا رب سن نہ لے اور وہ محمد کو بتلا نہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم زور سے بات کرو یا آہستہ سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہاری باتوں کی تو بات ہی نہیں، رب العالمین تمہارے دلوں کے احوال سے بھی خوب واقف ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، یا ایک اور ترجمہ، بھلا جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کیا اسے وہ خود نہیں جانتا ہوگا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا، اے لوگو تم رب العالمین کی ربوبیت کا کیسے انکار کرتے ہو، اس کے معبود ہونے کا کیسے انکار کرتے ہو، اس کی الوہیت سے کیسے مکر جاتے ہو، حالانکہ وہی وہ رب العالمین ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا، جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا. اگر یہ زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی یہ سڑک بنانا تے لے. یہ زمینداری، یہ کھیتی باڑی، یہ فصلیں، یہ بیج، یہ ساری چیزیں جو ہم زمین سے اگاتے ہیں کچھ نہ ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اس زمین کو نرم بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو تم اس کے راستوں پر. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس رب العالمین کی دی ہوئی روزی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ کر کے تم بھیجے جاؤ گے. کیسے تم اس کی ربوبیت کا، الوہیت کا انکار کرتے ہو؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم لوگ بے خوف ہو کر رہ گئے اس ذات سے جو کہ آسمانوں میں ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. فاذا ہی تمور، تو وہ زمین لرزنے لگے. ام امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو کر رہ گئے اس بات سے، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے. فستعلمون کیف نذیر، تو تم پھر جان جاؤ گے کیسا رہا میرا ڈرانا. ولقد کذب الذین من قبلہم، اور تحقیق کے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فکیف کان نکیری، تو کیسا رہا میرا عذاب. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکی کے انداز میں کہہ رہے ہیں تم رب العالمین کی ربوبیت سے، رب العالمین کی الوہیت سے مکر جاتے ہو. کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کر، مطمئن ہو کر، نڈر ہو کر بیٹھ گئے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس زمین پر تم بیٹھے ہو اسی پر زلزلہ طاری کر دے اور تم کو اس کے اندر دھسا دے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر برسائے. یہاں رب العالمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے من فی السماء، جو آسمانوں میں. حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا وہو معکم اینما کنتم، جہاں تم ہو اللہ تبارک و تعالی وہاں. اور اللہ تبارک و تعالی کو کسی جہت کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر یا نیچے، یا اللہ آسمانوں یا زمینوں میں. ہم اللہ تبارک و تعالی کو جانتے ہی نہیں اس کی ذات کے لحاظ سے. بس صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ رب العالمین کو کسی جہت کے اندر سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنسیت سے بھی بالا اور برتر ہے اور جہاد سے بھی بالا اور برتر ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا جسم ہے، جب اس کا جسم چونکہ حادث اور فانی ہوتا ہے. عائشہ پاگاش مسمز ہوسن، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو. عائشہ پاگاش ہوسن، چاہے وہ لوہا ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں. وہ کیسا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. تو من فی السماء کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں اور فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں، گویا کہ اس زمین کا دارالحکومت آسمان ہے، اس لحاظ سے کہا گیا من فی السماء. اولم يروا الى الطير فوقهم الصافات.
کیا وہ نہیں دیکھتے فرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہوتے ہیں صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ پروں کو کبھی کبھی سکیڑ بھی لیتے ہیں، ما یمسکہن نہیں انہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر وہی اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی رب العالمین کی قدرت دیکھیے، آسمان پر آپ پتھر کو پھینکے نہیں ٹک سکتا، آپ اوپر کسی لوہے کی چیز کو پھینکے نہیں ٹک سکتا، انسان چاہے کہ ہوا کے اندر اڑ کر چلے جاؤں نہیں ٹک سکتا، لیکن رب العالمین کی قدرت دیکھ لیجئے، پرندے ہوا کے اندر جاتے ہیں، اپنے پروں کو کبھی یوں رکھتے ہیں، ہلاتے بھی نہیں ہیں بلکہ یوں رکھ لیتے ہیں، کوے کو دیکھے گا تیز سپیڈ کے اندر ایسے رکھتا ہے تو جیسے جہاز کی طرح چل رہا ہو، اور کبھی کبھی وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں ایسے اندر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے وہ جس نے پرندوں کو یہ طاقت دی کہ وہ ہوا کے اندر اپنے قیام کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ انسان زمین پر ٹھہرتا ہے ایسے پرندے ہوا کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے پرندوں کو یہ طاقت دی کہ وہ ہوا کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرک من دون الرحمن خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور کافر لوگ تو صرف دھوکے میں پڑے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم یا بھلا کون ہے وہ جو تم کو روزی دے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ ان امسک رزقہ اگر اللہ اس انسان کی روزی کو روک لے، بل لجوا فی عتو ونفور بلکہ یہ کفار تو سرکشی اور نفرت پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بضد ہیں، بس ان کو صرف سرکشی، ان کو صرف نفرت ہے اہل ایمان کی اور قرآن کی، اس کے قریب نہیں آتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ منہ کے بل اوندا ہو کر چلے وہ سیدھی راہ پر ہے، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم جو سیدھے راستے پر ٹھیک طریقے سے چلے وہ سیدھے راہ پر ہے۔ یہاں پر رب العالمین نے کافر کی مثال یہ دی، وہ اوندے منہ یعنی کالچس بون کن زنگچس آسمانس کن پت چھ پکن اور سوزوائت تشن پکن کی تھی، اور مومن کی مثال یہ دی کہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور خود بھی سیدھا ایسے سر اٹھا کر چل رہا ہے، پاؤں پر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ جیسے یہ اوندے منہ چلنے والا غلط راہ پر چلنے والا ہے، ایسے ہی کافر ہے جس کا کوئی عقیدہ نہیں، جس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا آخرت کے بارے میں یقین نہیں، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، یہ تو کافر ایسے جیسے اوندا منہ چلنے والا غلط راستے پر چل پڑے۔ اور مسلمان کی مثال ایسی ہے، پاؤں پر چلنے والا، سر اٹھا کر چلنے والا، سیدھی راہ پر چلنے والا، علی صراط مستقیم، یہ اہل ایمان کی مثال دی اللہ رب العزت نے۔ فرمایا جیسے ان دو شخصوں کے بارے میں کے درمیان بین تفاوت ہے، ایسے کافر اور مومن کے بارے میں بین تفاوت ہے، اور قیامت کے دن ہوگا ایسا ہی کہ کافر شخص کو جب میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ اوندے منہ چلے گا، جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اوندے منہ لے جایا جائے گا، جبکہ مومن سیدھے سیدھے جنت کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے، انسانوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، هو الذی وہی تو ہے وہ، ہوا وہی تو ہے وہ رب العالمین، الذی انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اسی رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے کانوں کو بنایا، والابصار آنکھوں کو بنایا، والافئدہ دلوں کو بنایا، قلیلا ما تشکرون تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے الاشیاء تتبین بازدادها اگر آنکھوں کی قدر کو دیکھنا ہو، جاننا ہو تو اندھوں کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی بے بسی کو دیکھ کر اپنی ان آنکھوں کی نعمت کی قدر جان جاؤ گے۔ اگر کانوں کی قدر کو جاننا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیجئے جو کانوں کے سننے سے آری ہو، زبان سے بولنے سے آری ہو، تو آپ کو رب العالمین کی نعمتوں کی قدر محسوس ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن تم انسان ہو کہ بہت کم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم آپ کہہ دیجئے وہی وہ رب العالمین ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سب کو دوبارہ جمع کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ ان ساری باتوں کے باوجود یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب آئے گا وہ وعدے کا دن یعنی قیامت کا دن، اگر تم سچے ہو ان کنتم صادقین آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ میرا کام تو صاف صاف تم کو ڈرانا ہے اور میں ہوں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں قیامت کی بڑی جلدی تھی نا، فلما رأوه زلفةً پس جب دیکھیں گے اس کو زلفةً
اس وعدے کو پاس آتا ہوا دیکھ لیں گے، زلفتن نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے، رأوہ اس وعدے کو یعنی قیامت کے دن کو، سیئت وجوہ الذین کفروا تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وقیل آج ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہی تو ہے وہ قیامت جس کے بارے میں تم مطالبہ کیا کرتے تھے، تستعجلون دیگر جگہوں پر آیا جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے، آج ادھر ادھر تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے، آج تمہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قل ارائیتم یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں آرزو کیا کرتے تھے کہ جلدی مر جائیں گے، جلدی دنیا سے فنا ہو جائیں گے، جلدی ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اہل اسلام کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کافروں کو، اگر اللہ اپنے پیغمبر کو موت بھی دے دے، اگر اللہ اپنے رسول کے ساتھیوں کو دنیا سے اٹھا بھی لے، کیا پیغمبر کی موت، کیا پیغمبر کی ساتھیوں کی وفات تمہیں عذاب سے بچا لے گی؟ کیا تم اس وجہ سے اللہ کے قہر و غضب سے بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، تمہیں پھر بھی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قل ارائیتم آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ تمہاری خواہش کے مطابق مجھے ہلاک کرے یعنی مجھے وفات دے دے، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان، اور رحمانہ یا اللہ ہم پر رحم کرے جیسا کہ ہمارا یقین ہے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن آپ کہہ دیجئے وہی وہ اللہ ہے، یعنی تمہیں ہر حالت کے اندر چاہے میں دنیا سے چلا جاؤں، چاہے میں زندہ رہوں، چاہے اہل ایمان دنیا سے چلے جائیں، چاہے وہ زندہ رہیں، تم اللہ کے عذاب سے کسی صورت کے اندر بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم لہذا تمہارا میری موت کی تمنا کرنا، تمہارا میرے ساتھیوں کی موت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے، فضول ہے، لا یعنی کوشش ہے۔ قل هو الرحمن آمنا بھی آپ کہہ دیجئے وہی وہ رحمان ہے، آمنا بھی اللہ اسی پر ہم نے ایمان لایا، وعلیہ توکلنا اسی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے، فستعلمون جلدی جان جاؤ گے تم من ہوا فی ضلال مبین کون ہے کھلم کھلا گمراہی کے اندر، پتہ چل جائے گا کہ تم ہی کھلم کھلا گمراہی میں تھے اور ہم سیدھی راہ پر تھے۔ قل ارائیتم تم رب العالمین کی ربوبیت کا، رب العالمین کی رحمتوں کا، رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، اللہ نے تم کو آنکھ کان اور دنیا بھر کی لاکھوں نعمتیں دی لیکن تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، ذرا مجھے بتلاؤ ان اصبح ماؤکم غورا اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یاتیکم بماء معین کون ہے وہ ذات جو تمہیں چشمے کا بہتا ہوا پانی لا کر دے گی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کم ضرورت پڑتی ہے، رب العالمین نے تجارت کے ذریعے سے ان کو تمہارے تک پہنچا دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مارکیٹ میں خرید کر لانی پڑتی ہے نا تو انسان کو ان نعمتوں کی قدر آ جاتی۔ ان میں سے دو چیزیں بنیادی طور پر جن سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، پانی اور ہوا۔ اگر یہ پانی مارکیٹ کے اندر ملکیت میں ملتا، اگر یہ پانی انسان کو خرید کر لانا پڑتا، اگر انسان کو آکسیجن کے لیے ہوا خرید کر لانی پڑتی تو دنیا کے اندر پھر انسان جی نہ پاتے، غریب تو چند ہی دنوں کے اندر مر جاتے، وہ لاتے کہاں سے اتنا پیسہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیرت انگیز نظام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اتنی وافر مقدار میں رکھی، ہوا اور پانی کی ان کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں جس طریقے سے تمہاری حیات کے لیے آکسیجن اور ہوا ضروری ہے ایسے تمہاری زندگی کے لیے پانی بھی ضروری ہے۔ اگر یہ پانی میں خشک کر دوں، چاہے تم پھر 200 میٹر نیچے جاؤ، 1000 میٹر نیچے جاؤ، تم بڑی بڑی مشینیں لگاؤ، تم کہاں سے پانی لا سکتے ہو؟ فمن یأتیکم بماء معین کون تم کو پانی دے سکتا ہے؟ اللہ کے ذات کے سوا تمہیں کوئی پانی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے تم رب العالمین کے ساتھ بنا کر رکھو، رب العالمین کے ساتھ دوستی رکھو، رب العالمین کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھو، عبادت کا تعلق رکھو، فرما برداری کا تعلق رکھو، اطاعت کا تعلق رکھو تاکہ تمہاری نیا پار ہو جائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔